السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگی کے ایپیسوڈ نمبر 18 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہمارے ناولز کے اپلوڈ ہونے والی تمام نوٹیفیکیشنز جلدی اور فوراً موصول ہو سکیں۔ اب آتے ہیں ناول کی 18 ایپیسوڈ کی جانب۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اس کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو، کہ طبیعت میری مائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ عکس رخسار نے کس کے ہیں تجھے چمکایا، تاب تجھ میں مہ کامل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اب کے جو راہ محبت میں اٹھائی تکلیف، سخت ہوتی ہمیں منزل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ پائے کوباں کوئی زنداں میں نیا ہے مجنوں، آتی آواز سلاسل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ نگہ یار کو اب کیوں ہے تغافل اے دل، وہ تیرے حال سے غافل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ چشم قاتل میری دشمن تھی ہمیشہ، لیکن جیسے اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ کیا سبب تو جو بگڑتا ہے ظفر سے ہر بار، ہو تیری حور شمائل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اس نے بہت دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ تازہ پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سرشار سے مسکراہٹ کے ساتھ فاتحانہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ جو ٹیرس کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کے قدموں کی آہٹ پہچان کر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ یعنی دروازے سے لگ کر کھڑی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس کے مقابل دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا، بالکل اس کے سامنے، اسی کے انداز میں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ چاند کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ چاند کو اس نے نگاہیں ملائے بغیر مدھم سا اسے جواب دیا۔ اور میں آپ کو، وہ بے ساختہ بولا تھا، آپ خود چاند ہیں فارغ، آپ خود کو دیکھیں آپ۔ فارحہ نے نگاہیں اس پر جمائی تھیں۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں سرخی پھیلتی دیکھی تھی۔ کیا وہ روتی رہی تھی؟ میں نے دیکھا ہے خود کو، میں بہت خوبصورت ہوں۔ تم مجھے چاند کہتی ہو، تمہیں بھول کیوں جاتا ہے کہ مجھ پر بہت سے سیاہ داغ لگے ہیں جو مجھے بدنما بنا دیتے ہیں؟ فارحہ نے آخری جملہ قدرے تلخی سے ادا کیا۔ چاند بہت خوبصورت ہوتا ہے فارحہ، اس کی خوبصورتی، روشنی اور ٹھنڈک کے آگے سارے داغ چھپ جاتے ہیں۔ چاند سے محبت کرنے والوں کو اس کی بدصورتی نظر نہیں آتی۔ وہ بہت نرمی سے بول رہا تھا، ملائمت سے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ میں نے سالوں سے آپ کی پرستش کی ہے۔ وہ لمحوں کی فسوں خیز خاموشی کے بعد اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیے بولا تھا، دور سے، بہت دور، بالکل چاند کی طرح، ایسی ہی محبت میں نے آپ سے کی ہے۔ وہ کھوئی کھوئی سی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی نگاہیں فارحہ کے بے داغ چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ اسے اپنے دل کا حال سنانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس وہ الفاظ نہیں تھے جن سے وہ اپنے احساسات اس سے شیئر کر سکتا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ آپ پر کوئی داغ نہیں لگا، اور اگر لگا بھی ہے تو مجھے نظر نہیں آتا۔ موسیٰ ہولے سے مسکرایا۔ فارحہ نے پلکیں اٹھائیں اور ہونٹ بھینچ کر خود کو رونے سے روکا۔ لوگوں کو نظر آتے ہیں یہ داغ۔ موسیٰ، میں نے تمہیں منع کیا تھا مجھ سے شادی مت کرو۔ تم جانتی ہو لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں۔ میں تم سے بڑی ہوں اور طلاق یافتہ۔ موسیٰ نے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے اور وہ دروازے سے لگی تھی، اور وہ دروازے پر ہاتھ جماتے اس کی طرف جھک کر مڑا تھا۔ وہ اس سے لمبا تھا، اس کا قد فارحہ سے بہت بڑا تھا۔ وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سر نیچے کی اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ فارحہ کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں تم سے بڑا ہوں۔ وہ آپ سے سیدھا تم پر آ گیا تھا۔ 2 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کلائی سے تھام کر تقریباً کھینچتا ہوا اندر کمرے میں لایا تھا اور اسے دیوار کی آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا اور خود اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ بتاؤ، اب کون بڑا ہے ہم میں سے؟ اس کا لہجہ تھوڑا سا روبدار تھا۔ فارحہ نے آئینے میں نظر آتا عکس دیکھا۔ اس کے کندھوں کے پیچھے موسیٰ کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی نگاہ آئینے میں نظر آتے ان دونوں کے عکس پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے تھے، کتنا پرفیکٹ تھا ان دونوں کا عکس۔ وہ اس سے بڑا تھا، بلا شبہ وہ اس کی پہاڑ جتنی جسامت کے سامنے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ ایج ڈفرینس کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، مگر موسیٰ تم مجھے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ آج فنکشن میں بھی وہ آنٹیاں کہہ رہی تھی کہ وہ اب آئینے میں نظر آتے اپنے اور اس کے عکس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ موسیٰ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی، وہ اس سے نظریں ملانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کون سی آنٹی تھی اور کیا کہہ رہی تھی وہ؟ موسیٰ کے ماتھے پر ایک دم شکنیں بکھر پڑی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں ضرور کسی رشتہ دار نے کچھ کہہ دیا ہوگا اس کے سامنے۔ وہ وہاں ہوتا تو ضرور کوئی جواب دیتا، مگر وہ فارحہ تھی۔
مشرق کی لڑکی، چپ چاپ سب کی باتیں سن کر موسیٰ سے شکایت کرنے والی لڑکی، تمہیں اس سے کیا؟ کس کس کی زبان بند کرو گے؟ سب جانتے ہیں حقیقت، وہ تلخی سے بولی تھی۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی زبانیں بند نہیں کروا سکتے تو پھر آپ کیوں پرواہ کرتی ہیں لوگوں کی؟ ان کو کام ہے باتیں بنانا، آپ کا کام ہے لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کی باتوں کو سوچیں گی اتنا ہی خود کو مینٹلی ڈسٹرب کریں گی۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی موسیٰ، یہ سب تمہاری غلطی ہے، فارحہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا بڑی بے چارگی سے بولا تھا۔ فارحہ نے رخ پھیر لیا، یہ شادی اس کے لیے غلطی تھی، مگر یہ غلطی، اس کی سزا میں ساری عمر بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ موسیٰ کی بات مکمل ہوئی تھی، اس نے یکدم موسیٰ کو دیکھا، پھر بھی ساختہ امڑ ڈالنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکایا۔ آپ اچھی لگ رہی ہیں، موسیٰ نے اس کی تعریف کی تھی۔ اچھا، اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں، وہ دوبارہ اسے نظروں کے حصار میں قید کرتا بولا تھا۔ فارحہ نے جواب نہیں دیا، وہ مسکرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ موسیٰ کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ وہ اسے بڑی فرصت سے دیکھنے لگا تھا، پورے حق سے۔ وہ اس کی تھی، اس کے لیے سجی تھی، اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی ملکیت تھی، وہ اس پر سارے حق رکھتا تھا۔ اس نے اسے کب سے چاہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، وہ بس اس سے محبت کرتا تھا، دیوانوں جیسی محبت۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری سرخ گلابوں کی پتیاں ایک ایک کر کے نرمی سے اس کے چہرے پر پھینکی تھیں کہ میں آپ کو یوں ہی دیکھتا رہوں، اور جب آپ مسکرائیں تو وقت تھم جائے اور وہ لمحہ میری نگاہوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے۔ وہ کتنے دل فریب انداز میں سادگی سے بول رہا تھا۔ فارحہ چند پل کے لیے کچھ بول نہیں پائی تھی، اسے دل کی دھڑکنوں کے منتشر ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ موسیٰ، اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر وہ مسکرایا۔ تم ایسے مت بولو، اس نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیسے؟ جیسے تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، وہ سادگی سے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، وہ اقرار کر رہا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح اقرار کر رہا تھا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ فارحہ کے دل نے گواہی دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں موسیٰ، مجھے یقین نہیں آتا، اس نے دل کی نفی کر دی تھی۔ موسیٰ کا چہرہ ایک پل کے لیے تاریک ہوا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ یقین کرنا نہیں چاہتی، وہ بڑے یقین سے بولا تھا۔ جس دن آپ کو میری محبت پر یقین آ گیا اس دن آپ کو موسیٰ سے محبت ہو جائے گی۔ فارحہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اور اگر مجھے کبھی یقین آیا تو میری محبت کی آنچ ایک دن آپ تک ضرور پہنچے گی، وہ بڑے وثوق سے کہہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ اصرار کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سننا چاہتی تھی۔ میں ساری زندگی آپ کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ ساری زندگی سے مراد کب تک؟ وہ کیوں اس کا صبر آزماتی تھی؟ بعض دفعہ زندگی صرف ایک لمحے کی ہوتی ہے، دیر مت کیجیے گا، کیا پتہ زندگی مہلت نہ دے، وہ سادگی سے بولا تھا، مگر آخر پر اس نے جیسے التجا کی تھی۔ فارحہ نے جواب نہیں دیا۔ ایک لمحہ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، اس کا دل ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اب تھک گئی ہوں گی، چینج کر لیں، موسیٰ نے اسے کسی گہری سوچ پہ گم دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں، وہ جیسے کسی خیال سے چونکی، پھر متذبذب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے کچھ کپڑے پھوپھو نے وارڈروب میں رکھوا دیے تھے۔ وہ شاور لے کر کاٹن کی سادہ سی لائٹ پنک شلوار قمیض پہن کر باہر نکلی تھی۔ موسیٰ اسی کا منتظر تھا۔ ویسٹ کوٹ صوفے پر پڑی ہوئی تھی، قمیض کے آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اس کی موجودگی یکسر نظر انداز کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کرنے لگی تھی۔ اپنی پشت پر وہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر سکتی تھی۔ سخت جھنجھلا کر وہ اس کی طرف مڑی۔ آپ سو جائیں، وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن تم، وہ کچھ ہچکچائی۔ فارغ، آپ کمفرٹیبل ہو کر بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاؤں گا، اور وہ نرمی سے بولتا ہوا ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اور میں آپ کو کسی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گا، ہمارا رشتہ آپ کی رضامندی سے قائم ہوگا۔ وہ اسے مناسب لفظوں میں بہت کچھ واضح کروا گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر بیڈ کی طرف بڑھنے لگی تھی، مگر موسیٰ کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ وہ رکی، پھر اس کی طرف پلٹی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ، اس نے ہاتھ میں ایک مخملی رنگ کیس پکڑا ہوا تھا جسے وہ پہلے نہیں دیکھ پائی تھی۔ موسیٰ نے رنگ نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ میں آپ کو نکاح پر دینا چاہتا تھا، مگر موقع نہیں ملا۔ موسیٰ نے یاسیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس نے ایک نظر موسیٰ کو دیکھا، پھر اس رنگ کو۔ کہنا ہے، وہ اس کی ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنانے کی اجازت چاہ رہا تھا۔ وہ بے حد حیران ہوئی تھی، پھر اس کے لب آہستہ سے خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی تھی۔ موسیٰ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے رگوں پہ میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ موسیٰ کا ہاتھ کتنا گرم تھا، وہ بھاری اور مضبوط ہاتھ تھا۔ وہ انگوٹھی کو نہیں، اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا، ہیرے کی نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں کتنے خوبصورت لگ رہی تھی۔ پرفیکٹ، وہ ستائش سے مسکرایا۔ وہ اب اسے مزید کچھ کہہ رہا تھا۔ تھینک یو موسیٰ، اس نے موسیٰ کو مایوس نہیں کیا تھا، وہ ایک بار پھر بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ عشل جہانگیر، اسے لگا اس نے کچھ غلط سنے۔
مجھے اشل جہانگیر سے اس وقت محبت ہوئی تھی جب مجھے خود بھی محبت کا مطلب تک نہیں پتا تھا۔ مجھے بس وہ چھوٹی سی لڑکی اچھی لگتی تھی جو بچپن سے ہی میرے نکاح میں تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ تنگ کرتی تھی، مجھ سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، مجھ سے میری ہی شکایتیں کرتی تھی، مجھے فتنہ، جلاد اور پتہ نہیں کیا کیا بولتی تھی۔ وہ بتاتے بتاتے ایک دم ہلکا سا ہنسا تھا۔ اشل سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ مجھے اس کو ستانے میں مزہ آتا تھا۔ وہ مجھ سے لڑتی تھی۔ ہمارا بچپن یوں ہی لڑتے جھگڑتے گزرا تھا۔ پھر ہم بڑے ہو گئے۔ وہ کالج میں پہنچ گئی تھی اور میں نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ وہ اب بھی مجھ سے یوں ہی بے تکلفی سے بلا جھجک بات کرتی تھی، مگر میں ریزرو رہنے۔ وہ سانس لینے کو رکا تو ایشل یکدم بول پڑی، اور اگر آپ کو ہم سے محبت تھی تو ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہمیں ہر وقت ڈانٹتے کیوں رہتے تھے؟ میں ڈرتا تھا عائشی۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ میں خود سے ڈرتا تھا، اپنی جنونیت سے ڈرتا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، تم پر حق رکھتا تھا۔ تم میرے نکاح میں تھی، مجھ سے چھوٹی تھی، معصوم تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہاری معصومیت ختم کروں۔ میں نے اپنے جذبات کو ہمیشہ پاک رکھا، ہمیشہ تم سے فاصلہ رکھا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہیں میں تمہاری معصومیت کے سامنے بہک نہ جاؤں، اپنے جذبات کے سامنے ہار نہ جاؤں۔ اسی لیے میں اکثر جھنجھلا جاتا تھا اور تمہیں ڈانٹ دیتا تھا۔ عالم نے اپنی بات مکمل کر کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ اشل کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ تو کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ یہ کتنا بڑا سرپرائز تھا اس کے لیے۔ اور وہ جو بچپن میں ہماری شکایتیں لگاتے تھے ماما سے، اور ہمیں دوسرے کزنس کے ساتھ بھی نہیں کھیلنے دیتے تھے، وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ کیونکہ میں چاہتا تھا تم ہمیشہ مجھے سوچو۔ میں ہر پل تمہارے دل و دماغ پر قابض رہنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، تم صرف میری ہو اشل۔ عالم نے اس کا ہاتھ تھام کر استحقاق بھرے انداز میں کہا تھا۔ عالم، وہ نرم آواز میں بولی۔ جانے عالم، آپ کے منہ سے اپنا نام سننا مجھے بے حد پسند ہے۔ وہ عالم کا کوئی نیا روپ تھا۔ وہ حیران تو رہ گئی تھی اس کے اس انداز پر۔ ہم نہیں جانتے کہ محبت کیا ہوتی ہے، مگر ہم نے آج تک آپ کے سوا کسی کو نہیں سوچا تھا۔ آپ ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ سے بسے تھے۔ بہت دھیمی آواز میں نظریں جھکا کر اس نے اقرار کیا تھا۔ عالم کے اندر تک سرشاری اتر گئی تھی، لبوں پر گہری مسکراہٹ مچلنے لگی تھی۔ جانے عالم، کیا آپ کو اپنے بچپن کے دشمن کی محبت قبول ہے؟ عالم نے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ ہمیں بچپن کی دشمنی قبول ہے، وہ جواباً آنسوؤں کے درمیان ہنسی تھی۔ اور محبت؟ ہمیں محبت کرنی نہیں آتی۔ وہ کچھ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ عالم کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا پٹی انگلی سے ٹھیک کی۔ تم مجھ سے محبت مت کرنا، تم مجھ سے دشمنی نبھاؤ۔ مجھے محبت نبھانے تو جس دن تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی اس دن میں تمہیں قید کر لوں گا اور تمہارے پاس فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ عالم نے کچھ اتنے شدت بھرے انداز میں کہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکی۔ ہم آپ کی قید سے کبھی نہیں نکلنا چاہتے عالم۔ اس نے بہت دھیرے سے عالم کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا۔ ہم آپ سے یہ دشمنی تعمر نبھائیں گے۔ عالم نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گرد اپنا بازو حمائل کیا تھا اور اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اس کی زندگی کا بہترین لمحہ تھا، اس کی محبت کی تکمیل تھی۔ محبت اس کی باہوں میں پناہ گزین تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کبھی صحرا تیرا لہجہ، کبھی بارش تیری باتیں، کبھی ٹھنڈا تر تیرا لہجہ، کبھی آتش تیری باتیں۔ وہ اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ نئی زندگی، نئے خواب، سب کچھ نیا۔ عالم کا نیا اقرار، انوکھا انداز، محبت کرنے والا انداز، یہ سب خواب تھا اور بے حد حسین خواب، اور وہ کبھی اس خواب سے نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ اس کا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا خوبصورت تھا۔ وہ خوشی سے مر جانا چاہتی تھی اس شخص پر، مر نہ چاہتی اس شخص پر جس نے کل رات اس کے سامنے اپنی سالوں کی محبت کا اقرار کیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال برش کرتے ہوئے اس کے لب بار بار مسکراہٹ میں ڈھل رہے تھے۔ ڈیپ ریڈ کلر کے پیروں کو چھوتے فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ عالم شاور لے کر باہر نکلا تو اسے سوچوں میں گم مسکراتے ہوئے پایا۔ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ آئینے میں اس کا عکس ابھرتے دیکھ کر وہ چونکی، پھر مسکرائی۔ آپ کب آئے؟ ابھی جب تم میرا خیالوں میں گم تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے برش لے کر اپنے بال برش کرنے لگا تھا۔ نہیں، ہم تو، وہ بری طرح سٹپٹا گئی تھی۔ اشل، جھوٹ نہیں بولتے، اس نے ہمیشہ کی طرح نصیحت کی تھی۔ لو جی، اس نے برا سا منہ بنایا۔ عالم نے مسکراہٹ دبائی۔ برش ٹیبل پر رکھ کر اس نے خود پر دھڑا دھڑ پرفیوم اسپرے کیا اور پھر اس نے اشل کے بالوں میں اور چہرے پر احتیاط سے پرفیوم اسپرے کیا۔ عالم، اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اسے اپنے ہاتھوں، بالوں اور چہرے سے عالم کی پرفیوم کی مہک محسوس ہوئی تھی۔ اشل نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے تھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، پوری فرصت سے سینے پر ہاتھ باندھے۔ ہاں، ASP داؤد عالم اشل جہانگیر کو نظروں کے حصار میں قید کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنچ دیدی نظروں کے مسلسل حصار پر وہ کچھ جذبز ہوئی۔ وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ پیاری لگ رہی تھی؟ کیا وہ اب اس کی تعریف کرنے والا تھا؟ ہاں، شاید اب وہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ یہ سوچ کر ہی شرمائی۔
تم حسین لگ رہی ہو۔ عالم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ یہ نہیں تھے، اس کے منہ سے نکلے الفاظ مختلف تھے، اتنے مختلف کہ اس نے توقع بھی نہیں کی تھی کہ وہ اس موقع پر یہ جملہ کہے گا۔ تمہارا لائنر خراب لگا ہے۔ وہ چل کر خاک ہو گئی تھی۔ عالم کے کمپلیمنٹ پر غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ کبھی بھی ہماری تعریف نہیں کر سکتے، وہ خفگی سے بولی تھی اور جیولری باکس کھول کر چوڑیاں پہننے لگی تھی۔ اس کا چہرہ خفگی سے پھولا ہوا تھا۔ کوئی جواب دیے بنا عالم نے اس کی کلائی تھامی تھی اور اس کی کلائی میں چوڑیاں پہنانے لگا۔ وہ خفا سے اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، میں اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہو۔ آج عالم نے ایشل پر ایک بار پھر دل ہاتھ دیا۔ وہ مخمول سی آواز میں بولتا اس کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا۔ اس کی رنگت میں گلابی گھلنے لگی تھی اور ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ چاہت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اتنا اچھا کیوں تھا؟ اسے صرف ستاتا تھا، رلاتا تھا، پھر اس کے آنسوں صاف کرتا تھا، تنگ کرتا تھا اور پھر خود ہی منا لیتا تھا۔ اسے خود سے دور کر کے بھی قریب کر لیتا تھا۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پاتی تھی، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس شخص کا ہر روپ انوکھا اور منفرد تھا۔ عالم آپ، اس نے کچھ بولنے کے لیے لب وہاں کیے تھے مگر دروازے پر ہوتی دستک نے اس کو بولنے سے روک دیا۔ عالم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ حرم کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اسے شدید غصہ آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عالم وہ حرم کی بات نہیں سن پائی تھی۔ وہ دونوں بہت ہلکی آواز میں بات کر رہے تھے۔ 5 منٹ بعد عالم حرم کو رخصت کر کے واپس اس کی طرف پلٹا تھا۔ ایشل، میرا یونیفارم نکال دو، مجھے تھانے جانا ہے، عالم نے عجلت میں کہا۔ لیکن آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ آج ہماری شادی کا پہلا دن ہے اور آپ تھانے جا رہے ہیں۔ ابھی فارغ آپی کی طرف جانا ہے ناشتہ لے کر، اور شام میں ولیمے کا فنکشن بھی ہے، میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ وہ اس سے یہ سب باتیں نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ بس خاموشی سے سر ہلا کر وارڈروب سے اس کا یونیفارم نکال کر بیڈ پر رکھنے کے بعد کمرے سے چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے ہوئے اس نے نہایت آہستگی سے اپنی آنکھ کا بھیگا ہوا کونا صاف کیا اور زبردستی مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، عالم آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، انہیں ضروری کام ہوگا۔ ناشتے کے ٹیبل پر سب کو عالم کے جانے پر غصہ تھا۔ اس نے بہت سنجیدگی سے یہ کہہ کر سب کو ٹھنڈا کیا تھا۔ پھر بھی اسے یوں نہیں جانا چاہیے تھا بیٹا، اسے آ لینے دو، میں پوچھتی ہوں اسے۔ بڑی ممی سخت خفا تھی، جیسے اس نے چپ چاپ سر جھکا کر ناشتہ زہر مار کیا تھا۔ ماما اور دادی فارغ آپے کی طرف ناشتہ لے کر چلے گئے تھے۔ اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پورا دن وہ عالم کا انتظار کرتی رہی تھی۔ شام کے 5 بج گئے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ بہت صبر کے بعد اس کا دل چاہا وہ اس سے کال کر کے پوچھے مگر ہمت نہیں ہوئی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ عالم اسے ایک فون تو کر سکتا تھا نا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ کشف ہنستی مسکراتی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ چونکی پھر ایک دم ہنسی۔ کیسی ہو؟ کشف نے زور سے اسے گلے لگایا اور پھر یوں ہی کھلکھلا کر ہنسی۔ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی ہیں، اس نے کندھے اچکائے ہوئے کہا۔ اور آپ کے وہ کدھر ہیں؟ کشف نے شوخ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کتنی پیاری اور اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، وہ پولیس اسٹیشن چلے گئے ہیں۔ کیا؟ کشف چینخ پڑی۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، وہ بے دلی سے بولی۔ صبح ناشتے سے پہلے حرم آئی تھی اور پھر وہ چلے گئے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کا دل یکدم اداس ہوا تھا۔ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ کشف نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم کیسے روکتے؟ اس نے کچھ بے بسی سے کہا۔ تمہیں ان کو روکنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ایشل، وہ تمہارے شوہر ہیں، تم انہیں روکنے کا حق رکھتی ہو۔ وہ شادی کی پہلی صبح اس طرح اچانک چلے گئے ہیں، تمہیں ان کو فون کر کے پوچھنا چاہیے تھا۔ کشف نے دھیمی آواز میں سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ ہم ان کو کال کر کے پوچھتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا فون اٹھایا اور عالم کو کال ملائی مگر اس کا فون آف جا رہا تھا۔ اس نے بے دلی سے فون ایک طرف رکھا اور خاموشی سے کشف کو دیکھا۔ تم پریشان مت ہو سکتا ہے واقعی کوئی ایمرجنسی ہو۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ اسے خود اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی سے ہتھیلیاں رگڑنے لگی تھی، پھر ایک گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ کشف، تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی کون ہے جس سے عالم محبت کرتے ہیں؟ اس نے کچھ یاد آنے پر کہا۔ کون؟ کشف کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہم، اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، آپ سے نہیں، بچپن سے۔ یہ کتنا بڑا انکشاف تھا۔ کشف کو کتنے ہی منٹ لگے تھے اس کی بات سمجھنے میں اور پھر وہ ایک دم چینخ پڑی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقین تھی۔ ہاں، عالم نے ہمیں خود بتایا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، چہرے پر دھنک کے رنگ بکھر گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کتنے بڑے چھپے رستم ہیں عالم بھائی۔ ہاں دیکھو تو، انہوں نے کبھی ہمیں اپنی فیلنگز کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ وہ بگاڑ کر بولی تو کشف کو ہنسی آ گئی۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں یار، فائنلی تمہارا لو میرج والا خواب پورا ہو گیا۔ وہ کچھ جھینپ کر ہنس پڑی تھی، پھر دروازے کے دستک پر کھڑی ہو گئی۔ بیوٹیشین اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں جو اسے ریسیپشن کے لیے تیار کرنے آئی تھیں۔ وہ باتیں ادھوری چھوڑ کر تیار ہونے چل دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ولیمے کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ مصنوعی روشنیوں سے جگمگاتے خوبصورت سا ہال، رنگ برنگے لہلہاتے آنچل اور دھیما سا میوزک بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ موسیٰ کے برابر کھڑی اس کے دوستوں، کولیگز اور ان کی بیگمات سے تعارف کی رسم نبھا رہی تھی۔ موسیٰ اس کا ہاتھ تھام کر سب سے اس کا بڑا پرجوش سا تعارف کروا رہا تھا۔ وہ کل کی نسبت کافی پرسکون اور بااعتماد تھی۔ اس کا چہرہ روشنیوں کی وجہ سے تمتما رہا تھا، لہجوں پر
لبوں پر مستقل ایک خوبصورت مسکان تھی۔ فاری اب بور تو نہیں ہو رہی؟ موسیٰ مہمانوں سے ایکسکیوز کر کے اسے ایک طرف لے آیا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، پھر اسٹیج پر بیٹھی ایشل کو دیکھا۔ عالم کدھر ہے موسیٰ؟ پتہ نہیں، اسے کب سے کالز کر رہا ہوں مگر اس کا فون بند جا رہا ہے، موسیٰ نے پیشانی مسلتے پہ جواب دیا۔ اسے خود عالم کی غیر موجودگی پر حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ کبھی سے اتنا غیر ذمہ دار نہیں رہا تھا کہ گھر والوں کو ایک کال کر کے صورتحال سے آگاہ نہ کرے۔ ایشل اکیلی بیٹھی، اسے کتنا برا لگ رہا ہوگا۔ فارحہ نے افسوس سے کہا۔ موسیٰ، دادی اپنی لاٹھی کے سہارے چلتی ان دونوں کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ عالم کا پتہ کر بیٹا، پتہ نہیں کدھر رہ گیا، اب تو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ موسیٰ نے نورجہاں کو سہارا دے کر چیئر پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل ان کے سامنے نیچے بیٹھ گیا۔ آپ فکر مت کریں، میں کوشش کرتا ہوں اسے ڈھونڈنے کی۔ اس کا فون بند جا رہا تھا۔ موسیٰ نے ان کو تسلی دی، پھر فارحہ کو دادی کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا پلٹ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ نورجہاں منزل کے مکین اس وقت سونے کی بجائے پریشانی کی حالت میں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نورجہاں مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ جہانگیر اور موسیٰ بار بار عالم کو کالز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فارحہ اور رضیہ پھپھو بڑی ممی کو تسلی دے رہی تھی۔ عبید ان سب میں ایک وہ تھی جو چپ چاپ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ بھاری ڈریس کا دوپٹہ کب سے سر سے اتر کر شانوں پر لڑک گیا تھا، جوڑا کھل گیا تھا اور اس کے بال چہرے کے اطراف میں بکھرنے لگے تھے۔ آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ وہ ایشل جہانگیر نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت کسی لوٹے پٹے مسافر کی طرح بے حال ہو رہی تھی جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہو۔ میں نے عالم کے سب دوستوں سے پوچھا، وہ کسی کی طرف نہیں گیا، موسیٰ نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ عالم کے دوست؟ فارحہ یکدم چونکی۔ موسیٰ، تم آریان کو جانتے ہو نا؟ فارحہ نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ آریان کی بہن حورم، اسے کال کر کے پوچھو۔ ایشل نے خود بتایا تھا کہ صبح عالم اس کے بلانے پر باہر گیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ… فارحہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ میرا عالم اپنا ولیمہ چھوڑ کے رات کے 1:30 بجے حورم کے ساتھ ہوگا؟ نورجہاں نے ناگواری سے کہا۔ نہیں دادی، فارحہ نے فوراً تردید کی، میرا مطلب تھا کہ شاید حورم کو کچھ اندازہ ہو کہ عالم کدھر گیا، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے۔ اس نے باقی سب کے متفکر چہروں کو دیکھا اور پھر موسیٰ کو حورم کا نمبر دیا۔ حورم کا نمبر بھی آف جا رہا ہے۔ ایشل نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عالم کا فون بھی آف تھا، حورم کا فون بھی آف تھا۔ وہ اس وقت کہاں تھا؟ وہ گھر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں وہ لاؤنج سے چلی گئی تھی اور دروازے کے پاس بنی سیڑھیوں پر ریلنگ کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھ گئی تھی۔ کاجل سے لبریز آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ عالم، اس نے اسے دل سے پکارا۔ بند آنکھوں کے ساتھ کتنے ہی آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے تھے اور پھر اس نے کچھ اور بھی محسوس کیا تھا۔ وہ صرف آنسو نہیں تھے، وہ بارش کے قطرے تھے جو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اگر کبھی بارش ہو تو مجھے آواز دے لینا، میں جہاں بھی ہوا لوٹ آؤں گا، میں وصل کی بارش میں بھیگنا چاہتا ہوں۔ عالم کی گھمبیر آواز اس کے دل میں گونجی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر بارش کی بوندوں کو محسوس کرنا چاہا تھا۔ اس نے لب کھول کر عالم کو پکارنا چاہا مگر اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل پائی تھی۔ بارش کی بوندوں کے ساتھ کتنے ہی آنسو بے مول ہوتے چلے گئے تھے۔ کاجل کی لکیر اس کے گالوں پر پھیل گئی تھی۔ اس کا سفید کامدار فراک بھیگ گیا تھا۔ سبز کوٹے والا دوپٹہ شانوں سے پھسل کر پھڑپھڑانے لگا تھا۔ ہوا کا شور بہت تیز تھا۔ یکدم اس نے ایک آہٹ سنی تھی۔ وہ آواز، دستک کی آواز، وہ پکار، مانوس سے پکار۔ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پر، محسوس ہوا تم آئے ہو، انداز تمہارے جیسا تھا۔ وہ بارش کی بوندوں کی آواز نہیں تھی، وہ دستک کی آواز تھی۔ بادل یکدم زور سے گرجے تھے، بارش تیز ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی تھی اور ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دوپٹہ وہیں سیڑھیوں پر گر گیا تھا۔ چہرے پر بالوں کی گیلی لٹیں چپک گئی تھیں۔ میک اپ مٹ گیا تھا، اگر کچھ تھا تو وہ ویرانی تھی اس کی آنکھوں میں جو بڑھ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ وہ ننگے پیر بھاگی تھی اور دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اس شخص کے سینے پر سر رکھ کر روئی۔ اس کا دل چاہا وہ اس شخص کی باہوں میں سما جائے۔ اس کا دل چاہا وہ اس شخص کی پناہوں میں قید ہو جائے۔ وہ کتنے ہی پل اس شخص کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ ہوا کا شور، بارش کی بوندیں، دروازوں اور کھڑکیوں کے بجنے کی آوازیں، سب کچھ ساکت ہو گیا تھا جب اس نے اگلا منظر دیکھا تھا۔ ہوا کی ہلکی جھنکے کہ جب آہٹ پائی کھڑکی پر، محسوس ہوا تم گزرے ہو۔ ہوا کے ہلکے جھٹکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر، محسوس ہوا تم گزرے ہو، احساس تمہارے جیسا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ عالم حورم کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو۔ اس کے ہاتھوں سے بارش کی بوندیں پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ تہی دامہ رہ گئی تھی۔ اس کے بدترین خدشات سچ ثابت ہو گئے تھے۔ میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر، ایک سرد سا پھر احساس ہوا وہ لمس تمہارے جیسا تھا۔ ایشل، اس نے اس شخص کے لبوں سے اپنا نام سنا تھا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ میری بات سنو ایشل، مجھے… وہ اس شخص کو نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ڈھیر ساری ہمت جمع کی، پھر آنکھیں کھولی۔ عالم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے جیسے کرنٹ لگا تھا اس شخص کے لمس پر۔
وہ بدک کر دور ہٹی تھی، چند قدم الٹے لی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمیں ہاتھ مت لگائیے گا عالم، اس نے بےحد سرد لہجے میں انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ عالم کے ماتھے پر شکنیں بڑھی تھی۔ ہم آپ کو مطلب سمجھانے کی پابند نہیں ہیں، اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ مجھے وضاحت کا موقع دو ایشل۔ عالم کچھ نرم پڑ گیا۔ کیوں؟ کس چیز کی وضاحت دیں گے آپ؟ بلکہ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے وضاحت دینے کی؟ یہ آپ کی زندگی ہے، جو مرضی کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ ہمیں تو بس سجایا گیا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب استعمال کر لیا، دل بھر گیا تو چھوڑ کر چلے گئے کسی اور کے پاس۔ اس سے بڑھ کر ہماری تذلیل اور کیا ہوگی؟ وہ وحشتناک انداز میں چلائی تھی۔ ایشل! عالم حلق کے بل دھاڑا تھا۔ اس نے بمشکل ضبط کر کے خود کو اس پر ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا۔ اس نے زہر کی طرح اس کی کڑوی باتیں برداشت کی تھیں۔ تم بہت غلط سوچ رہی ہو، بہت غلط۔ تم مجھے میری نیت پر شک کر رہی ہو۔ عالم کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ ہم نے آپ پر یقین کیا تھا، پہلی بار آپ پر یقین کیا تھا، آپ کی محبت پر یقین کیا تھا، اور آپ نے ہمارا یقین توڑا ہے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولتی چلی گئی تھی۔ بارش کے قطرے اس کی پیشانی سے ہوتے ہوئے اس کی ٹھوڑی تک پھسلتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ حورم کہیں پس منظر میں چلی گئی تھی۔ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری محبت پر شک مت کرو ایشل، عالم اسے وارن کر رہا تھا۔ عالم، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہمیں کیوں بے مول کر دیا؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو؟ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ عالم نے لب بھینچ لیے۔ مجھے وضاحت کا ایک موقع دو، میرا اعتبار کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ عالم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے کس طرح یقین دلائے؟ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ، اس نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ عالم نے اسے شانوں سے پکڑ کر جیسے جھنجھوڑا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ایشل، میری محبت پر شک مت کرو۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر چیخا تھا۔ جھوٹ! عالم دنگ رہ گیا تھا اس کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھ کر۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ وہ اس کا گریبان پکڑے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا ہوا تھا۔ اس کے وجود میں اتنی سخت بھی نہ تھی کہ وہ اس سے اپنا گریبان چھڑواتا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایشل کی آنکھوں میں آج سے پہلے کبھی اتنی بے یقینی نہیں دیکھی تھی۔ ہمیں آپ سے طلاق چاہیے داؤد عالم۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ عالم کے اس ساکت وجود میں جب کسی نے شرارے بھر دیے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایشل کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹائے تھے اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے وجود میں اندر تک دھس گئی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری سانسیں جڑی ہیں تم سے۔ تمہیں مجھ سے آزادی چاہیے تو میری موت کی دعا مانگو، مگر میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ عالم کی شدت بھرے انداز اور اس کے جنونی پن نے اسے ایک لمحے کے لیے فریز کر دیا تھا۔ حورم! عالم نے بارش میں بھیگتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی حورم کو پکارا۔ آپ جائیں اور ریسٹ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ عالم کے کہنے پر اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی، مگر ایشل کی بلند آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ یہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگی، یہ ہمارا گھر ہے اور ہم اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت اس لڑکی کو نہیں دے سکتے جو ہمارے شوہر کو۔ اس کے الفاظ بیچ میں ہی رہ گئے۔ عالم نے برگرفتاری سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ حورم جائیں، عالم نے دوبارہ کہا۔ وہ سر جھکائے اندر چلی گئی تھی۔ عالم نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ اپنی بکواس بند رکھنا حورم کے سامنے۔ وہ سخت لہجے میں اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ کیا لگتی ہیں یہ آپ کی؟ اس کے اندر کوئی جوار بھاٹا پکنے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ جو بھی ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ بہت اچھی ہیں۔ عالم نے اس نازک موقع پر حورم کی تعریف کر کے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ وہ بہت اچھی ہیں؟ تو وہ اب بھی اس کی سائڈ لے رہا تھا۔ ایشل جہانگیر کے ہونے یا نہ ہونے سے اسے کہاں فرق پڑتا تھا بھلا؟ ٹھیک ہے پھر، وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اگر وہ اس گھر میں رہیں گی تو ہم بھی اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ ہم جا رہے ہیں۔ وہ عالم کو دھکا دے کر مین گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ عالم نے پھرتی سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ تم کہیں نہیں جا رہی۔ اس کا انداز خاصا سرد اور استحقاق بھرا تھا۔ ہمیں نہیں رہنا آپ کے ساتھ، ہمیں آپ سے طلاق چاہیے۔ اس کے انداز بے لچک تھا۔ کتنے ہی پل عالم خاموش رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ آخر بولا، تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے دور جانا ہے نا، میں دور چلا جاتا ہوں، اتنا دور کہ تمہیں میری شکل نہ دیکھنی پڑے گی۔ میں تم سے دور چلا جاتا ہوں، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا انداز بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ تم پچھتاؤ گی، تم نے میری کوئی بات نہیں سنی، میرا یقین نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ تنہا میں چلا پھر بارش میں، تب ایک جھونکے نے ساتھ دیا۔ میں سمجھا تم ہو ساتھ میرے، وہ ساتھ تمہارے جیسا تھا۔ چلا جاؤں؟ وہ آخری امید کے تحت پوچھ رہا تھا۔ شاید وہ اسے روک لے، شاید۔ بارش اچانک تھم گئی تھی۔ ہوا کے ایک سرد جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تھا۔ اس کا سفید فراک ہوا سے پھڑ پھڑایا تھا۔ آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک رہا تھا۔ پھر رک گئی وہ بارش بھی، رہی نہ باقی آہٹ بھی۔ میں سمجھا مجھے تم چھوڑ گئے، انداز تمہارے جیسا تھا۔
اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر عالم نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، وہ اس کے آخری الفاظ تھے، اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے برستی بارش کے موسم میں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ وہ اسے روک نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جا چکا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک